اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ یہ سورہ ہود کا تیسرا واقعہ ہے، پہلے نوح علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا، یعنی قوم عاد کے بارے میں، پہلے قوم نوح کے بارے میں، اب قوم نوح کے بعد یہ قوم سمود کے بارے میں ہے۔ یہ قوم سمود اور قوم عاد جو ہے یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے سام، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یوں سمجھ لیں قوم عاد اور قوم سمود آمنے سامنے رہتی تھیں، ایک طرف قوم عاد تھی، ان کا قبضہ تھا، اور دوسری طرف قوم سمود تھی، اور قوم سمود کے محلات آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے یہاں سے حضور کا گزر بھی ہوا تھا، تو آج تک یہ ان کے پرتعیش جو محلات تھے، انہوں نے گرمیوں کے الگ محل بنائے ہوئے تھے، سردیوں کے الگ محل بنائے ہوئے تھے، یعنی یہ اتنے امیر قسم کے لوگ تھے کہ جس طرح ہمارے ہیں نا رہنے یہاں پہ رہائشیں لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر، اور پھر اس کے بعد فارم ہاؤس الگ الگ بنے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے مکان اور محلات جو ہے وہ الگ الگ انہوں نے گرمیوں کے لیے الگ مکان بنائے ہوئے تھے اور سردیوں کے لیے الگ مکان ان کے بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے قوم سمود کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ اپنی قوم کے اندر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی قوم جو ہے نا اس کی زبان کو سمجھ سکے، ان کی باتوں کو سمجھ سکے، کیونکہ قیامت والے دن تو پھر ہر بندہ بہانہ بنا لے گا۔ ہمارے پاس تو ویسے بڑا بہانہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی تو عرب کے اندر آئے ہیں، ہم تو عجمی ہیں، جو کتاب لائے وہ بھی عربی ہے، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کیونکہ صرف عرب کے لیے نہیں تھے، پوری کائنات کے لیے حضور نبی بن کے تشریف لائے ہیں، تو اس لیے حضور ہر زبان جانتے تھے۔ نبی کا اپنی قوم کی زبان جاننا بھی ضروری ہے، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم جب کسی رسول کو کسی قوم کے پاس بھیجتے ہیں تو اس کی زبان اسے سکھا کے بھیجتے ہیں۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں صرف اسی ایک جملے سے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانیں کا علم عطا فرمایا ہوگا، کیونکہ حضور تو سب کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ یہی وجہ کہ جانور بھی آتا تو حضور ان کی بات سمجھ لیتے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی انسان آ رہا ہے اس کی زبان سمجھ لیتے، حتیٰ کہ بھیڑی آتے تو حضور اس کی زبان بھی سمجھ لیتے۔ اونٹ مست ہو گیا، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ اونٹ مست ہو گیا، حضور نے ارشاد فرمایا چلو پھر دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ جب حضور باغ میں تشریف لے کے گئے تو اس وقت حال کیا تھا کہ جب حضور باغ کے اندر جانے لگے نا تو صحابہ کرام نے روکا، یا رسول اللہ جانور ہے، مست ہو چکا ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم رکو میں دیکھتا ہوں۔ حضور جب آگے گیا تو وہ دوڑ کے آیا اور آ کے حضور کے کان کے ساتھ وہ منہ لگا کے نا بڑبڑ کرنے لگ گیا، تو حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو فرمایا ہاں بھائی تو جانتا ہے کہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب تک میں جوان تھا مجھ سے کام لیتا رہا، آج میں بوڑھا ہو گیا مجھے ذبح کرنے لگ گیا ہے، جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے یہ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے گھاس تھوڑا ڈالتا ہے، پانی بھی کم پلاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو اس بے زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ تو یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ جو کچھ تو کر رہا ہے رب تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی جہاں بھی تشریف لائے گا اس قوم کی زبان ضرور سیکھ کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سمود کے بھائی کو، یعنی بھائی سے مراد ان کے جو خاندان وہاں پہ جو موجود تھا، ان کی رشتہ داری جو وہاں موجود تھی، وہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرما کے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ تو آپ نے آ کے وہ پہلا بنیادی مسئلہ توحید کا بیان کیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ فرمانے لگے کہ اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بنیادی پہلا عقیدہ مسلمان کا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پہلا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس بات ختم۔ یہی بیان آقا علیہ السلام کا تھا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ظاہر حضور تشریف لائے تب بھی بت پرستی ہو رہی تھی۔ حضرت یہ جو قوم عاد تھی یہ بھی بت پرست تھی اور قوم سمود بھی بت پرست تھی، یہ دونوں بت پرست قوم تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرمانے لگے، فرمایا کہ اے سمود، اے قوم سمود، تم بجائے ان بتوں کی عبادت کرنے کے اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا ہوا انشاکم من الارض، اسی زمین سے تو اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے،
ٹھیک ہے، جس زمین پر تم محلات بنا کے اپنے باغات، محلات، فصلیں، یہ سارا کچھ تم جو عیش و عشرت کر رہے ہو، اسی سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور صرف اسی سے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے اندر اس نے تمہیں آباد بھی کیا ہے. آباد سے مراد کیا؟ آباد تو سارے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ آج جہاں تم اس علاقے کے اندر رہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اس علاقے کے اندر جو تمہارے محلات بنے ہوئے ہیں، جو تمہارے پاس باغات ہیں، فصلیں ہیں، یا جو کچھ بھی تمہارے پاس آج موجود ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں جگہ بھی عطا فرمائی، تو ساتھ میں عیش و عشرت بھی عطا فرمائی ہے کہ تمہارے جناب اللہ 2 3 مکان بنے ہوئے ہیں، ایک فارم ہاؤس بنا ہوا ہے، ایک جناب اللہ گرمیوں کا مکان ہے، ایک سردیوں کا مکان ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح ہمارے امیر زادے مری نہیں چلے جاتے تو ان کو مری جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ گرمیوں والے مکان میں چلے جاتے تھے، گرمیاں آتی تو سردیوں والے مکان میں، پھر سردیاں آتی تو اس کے اندر چلے جایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرمانے لگے فاستغفروہ، اللہ کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ٹھیک ہے، ثم توبوا الیہ، اس کی بارگاہ اقدس میں رجوع کرو. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ استغفار یہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے، ہر نبی نے. بھائی استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، فرمایا جس شخص کو جو بھی ضرورت ہو استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پوری فرما دے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرمانے لگے فاستغفروہ، اللہ کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو، ثم توبوا الیہ، اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو، یعنی اس کی بارگاہ میں رجوع بھی کرو. ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے، دعا سننے والا بھی ہے. مان تو صحیح نا، دیکھ وہ تمہارے قریب ہے کہ نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ایک روایت الفاظ ہے کہ قرآن مجید فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہارے اندر ہے، افلا تبصرون، تم کیوں نہیں دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وفی نحن معکم اینما کنتم وہو معکم. ٹھیک ہے جی. وہو معکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی جاؤ. ٹھیک ہے. وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید کے سارے الفاظ ہیں. فرمایا کہ میرا رب قریب ہے تمہارے، مجیب صرف قریب نہیں ہے، تم جو دعا مانگو وہ دعا قبول بھی فرما لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، خیر خواہ کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا آیا صدیوں سے ہوتا آیا. جو کسی کا دیکھیں جی، سب سے بڑا خیر خواہ جو ہے نا بندے کا رب ہے. بندے کا سب سے بڑا خیر خواہ اس کا رب ہے، اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ نافرمانی بھی رب کی ہوتی ہے، نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ اصول ہے کہ جو کسی قوم کا، اولاد کا، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا جو خیر خواہ ہوگا، سب سے زیادہ تنقید بھی اسی پر ہوگی. ماں باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن اولاد کو ایک آنکھ نہیں پاتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹوکتا ہے، روکتا ہے کہ فلانا کام نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا. استاد شاگرد کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، لیکن شاگرد کو ایک آنکھ نہیں پاتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے روکنا ہے. تو یہی اسی لحاظ سے دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا انا لکم مثل الوالد، فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے ہوں جیسے اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی اولاد کا، امت کا روحانی باپ ہے. مطلب کیا ہے کہ جس طرح اولاد کے لیے باپ کی شفقت ہوتی ہے نا، فرمایا اس سے زیادہ شفقت میری تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. انا لکم مثل الوالد، فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں. ٹھیک ہے، باپ کی طرح ہوں. تو اب ہوا کیا، اب اس خیر خواہ نبی نے جو خیر خواہی کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں کو یاد کرو، یار اس نے سب کچھ دیا ہوا ہے. تو کہنے لگے قالو، اب ان کا جواب دیکھ، کہنے لگے یا صالح ہو، فرمایا اے صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ تو جناب اللہ بڑا اچھا بندہ ہے. یہ تو کون سی باتیں لے کے بیٹھ گیا بھائی؟ سمجھ آئی؟ یہ تو کون سی باتیں کر رہا ہے؟ ہم تو تجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے. مطلب حضرت صالح علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جناب اللہ غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کی، مسکینوں کی، یہ ساری خیر خواہی کرتے تھے. تو لوگ دیکھتے تھے کہ یار یہ واحد بندہ ہے پوری قوم کے اندر کہ غریبوں کو منہ کوئی نہیں لگاتا، یہ غریبوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے. نبی کی یہی تو عادت ہوتی ہے نا کہ نبی جب بھی بیٹھتا ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب حضرت نوح علیہ السلام، اپنا صالح علیہ السلام کی انہوں نے عادتیں دیکھی نا کہ یار ان کی عادت ہے، بھوکا دیکھا تو اس کو جناب اللہ کھانا کھلا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی گزری ہے. جب بھی کھانے کا ٹائم آتا بازار نکل جاتے، باہر نکل جاتے، جو بھی دیکھا نا مسافر ہے نا، بس ہاں بھائی روٹی کھانی ہے، وہ کہتے نہیں کھانی، کہ آ جا.
ٹھیک ہے. ساتھ مہمان کو بٹھانا، بٹھا کے کھانا کھانا. ایک مرتبہ بندہ لے کے آ گئے، ٹھیک ہے، کھانا اس کے سامنے رکھا، اس نے چپ کر کے کھانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا تو نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نکل یہاں سے، کوئی روٹی چھوٹی کوئی نہیں. روٹی سے اٹھا دیا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا میرے ابراہیم کیوں بندے کو اٹھایا روٹی سے؟ کہا جی مالک اس نے بسم اللہ ہی کوئی نہیں پڑھی ہے. فرمایا تو نے آج دیکھا ہے، میں تو روزوں سے کھلاتا ہوں، میں تو روزوں سے کھلاتا ہوں، وہ تو روز ہی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، وہ تو مجھے مانتا ہی نہیں ہے. پھر پیچھے بھاگے، کہا میاں آ کے روٹی کھا لے. کہا وہ کیا ہوا ہے؟ کہا یار تو نے روٹی چھوڑی ہے، میرے رب نے فرمایا کیا ہوا، روٹی تو نہیں دے رہا. کہا جی تجھے نہیں مانتا تھا، بسم اللہ نہیں پڑھی. کہا میں بسم اللہ نہیں بھی پڑھتا، میں روز اسے پھر بھی روٹی کھلاتا ہوں. ٹھیک ہے. کہا میاں میرے رب کا حکم آ گیا، واپس آ کے روٹی کھا لے. اس نے کہا جی ایسا کمال کا رب ہے آپ کا کہ میں اسے نہیں مانتا، پھر میرے بارے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہے. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو نبی کی غیرت جلال اپنی جگہ پہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صالح علیہ السلام کی قوم آپ سے کہنے لگی کہ جناب قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، یہ جو آپ نے کہا ہے نا جی بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اس بات سے پہلے نا ہم آپ سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ آنے والے وقت میں یہ ہمارا سردار ہوگا. یہ آپ نے کیا باتیں کر دی ہیں. اور اگلی بات اتنہانا ان نعبد، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روک رہے ہیں؟ یعنی تواڈے کہنے سے بتوں نوں چھڑ دئیے، یعنی آج کے مطابق مولوی دے کہنے دے اپنے ریڈر چھڑ دئیے. بات وہی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس سے پہلے تو مولوی کو بڑا شریف سمجھتے تھے کہ جناب مولوی تو کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. تو مولوی نے کی کیا؟ انہوں نے کہا جناب چوری بھی چھڑ دو، شراب چھڑ دو، سود چھڑ دو، بیانی چھڑ دو. انہوں نے کہا لا بھائی یار اسی تو مولوی نے بڑا شریف سمجھتے سی، ہم تو مولوی کو بڑا شریف کہتے ہیں، یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے، یہ مولوی نے کون سی تقریریں شروع کر دی ہیں. تو صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو یہاں پہ اب انہوں نے کہا جناب اتنہانا ان نعبد، آپ کے کہنے پر، آپ کے روکنے پر، ان نعبد ہم عبادت کرنا ہی چھوڑ دیں بتوں کی. ٹھیک ہے. مولوی کا کام ہے بھائی مسجد کو صاف رکھ، اللہ اللہ کر، نمازیں پڑھا، بات ختم کر. یہ تو کون سی باتیں کر رہا ہے کہ جناب ہم فلانا کام ہی چھوڑ دیں، لیڈر چھوڑ دیں، سیاسی لیڈروں کو چھوڑ کے اس کے بعد جناب ہم اپنا مسلمانوں کی طرح چلنے شروع کر دیں، ہم ملاوٹی چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، بےایمانی چھوڑ دیں، فلانے سے گھر کیسے چلے گا؟ یہ کتنا کمزور ایمان ہے مسلمان کا. کہتا جی بےایمانی کے بغیر ہم کیسے گزارا کریں گے؟ 1200 سال تک ایمانداری سے کیسے گزارا ہوتا رہا ہے؟ پوری امت نہیں جیتی رہی، مار تو کوئی بھی نہیں گیا نا. آج کا یہ کتنا ایک گھٹیا ترین فکر ہے. کہتے جی اگر بےایمانی نہ کرے تو گھر کیسے چلائے؟ تو یار جو ایمانداری سے جنہوں نے زندگی گزاری انہوں نے گھر کیسے چلایا ہوگا؟ میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ نا اپنا دریا پہ گیا مچھلی پکڑنے کے لیے. ذرا دیکھیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی نابالغ بچی تھی اس کی. وہ مچھلی پکڑتا، ٹوکری میں ڈالتا، وہ آگے بیٹھا ہوا تھا، بچی پیچھے سے وہ ٹوکری سے مچھلی نکالتی دریا میں دوبارہ پھینک دیتی. وہ نکالتا، وہ دوسری پکڑتا، یہ پھر پھینک دیتی، وہ تیسری پکڑتا، یہ پھر پھینک دیتی. وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد یا گھنٹے کے بعد اس نے پیچھے موڑ کے دیکھا ٹوکری کے اندر ایک مچھلی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس نے کہا بھائی مچھلی کدھر گئی؟ کہا ابا میں نے وہ تو ساری دریا میں پھینک دی ہے. کہا واہ بھی بات تو نے کمال کر دیا، میں پکڑ رہا ہوں تو پھینکی جا رہی ہے. ذرا بچی کا جواب سنو. کہا ابا میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ جو درخت اللہ کا ذکر چھوڑ دے وہ کٹ جاتا ہے. دونوں صورتیں، یا سوکھ جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے. جو مچھلی اللہ کا ذکر چھوڑ دے وہ پکڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے سنے حدیث پاک سنی ہے، میں نے بزرگوں سے سنا یہ کہ جو درخت کا اللہ کا ذکر چھوڑ دے یا سوکھ جائے گا یا کٹ جائے گا، جو مچھلی اللہ کا ذکر چھوڑ دے وہ پکڑی جائے گی اور اس کو بھون کے کھا لیا جائے گا. تو میری غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ جو مچھلی اللہ کا ذکر چھوڑ دے میں اسے کیسے کھا لوں. جو مچھلی اللہ کا ذکر، کیونکہ پکڑی تاں گئی ہے نا کہ اس نے اللہ کا ذکر چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. تو میری غیرت ایمانی گوارا ہی نہیں کرتی ہے کہ جناب یہ جو مچھلی اللہ کا ذکر سے غافل ہو گئی ہے وہ میرے اندر کیوں جائے. یہ لوگ تھے جو ایماندار تھے، یہ لوگ تھے جن کے گھر چلتے تھے، یہ لوگ بھوک سے نہیں مرے نہیں ہیں. آج تو اور میں کہتے ہیں نا کہ جی بےایمانی نہ کرتے گھر کیوں چلے گا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں آگے کیا ہوا. کہا جناب اتنہانا ان نعبد، آپ تو ہمیں بتوں کی عبادت سے روک رہے ہیں. اگلے الفاظ چیک کرو اور ہماری حالت دیکھیں. ما یعبد آباؤنا، یہ تو وہ بت ہیں جن کے آگے ہمارے باپ دادا سجدہ کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا ان کو پوجتے آئے ہیں. تو ساڑھے پیو دادے کو زیادہ سیانا آ گیا ہے. کیوں جی؟ یہی الفاظ ہے کہ نہیں ہے؟
آج کسی کو آپ شریعت کا مسئلہ بتائیں، اس کی اگلی جو دلیل ہوتی ہے نا وہ پیو دادے کی ہوتی ہے. بندہ کہہ رہا تھا یار میاں قرآن میں لکھا ہے تو ساڑھے پیو دادے کو زیادہ سیانا ہے، ساڑھے وڈ وڈیرے کر دیا ہے. ایک طرف سے قرآن ہے، ایک طرف سے حدیث ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر جو دلیل دی جا رہی ہے وہ وڈ وڈیروں کی ہے کہ جناب اللہ ہمارے تو وڈیرے ایسے کرتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی صالح علیہ السلام کو یہی کہا جناب ایک تو آپ ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہیں اور ہم کو ان کی عبادت ہمیں ویلے ہو کے نہیں کر رہے ہیں. ما یعبد آباؤنا، سارے ہمارے باپ دادا جو تھے وہ ان کی عبادت کرتے آ رہے تھے، وہ سارے پاگل تھے جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے. ہم سے تو زیادہ سمجھدار تھے، وہ زیادہ سیانے تھے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا جب کوئی بات آ جاتی کہ یار ساڑھے پیو دادا کرتے آ رہے تھے، وہ سارے پاگل سن، انہوں نے کوئی عقل موت سے نہیں سی، وہ ساڑھے کو زیادہ سیانے سن. اور بھائی قرآن اور حدیث کے مقابلے کے اندر وڈ وڈیرا یا پیو دادا نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آگے کیا ہوا؟ اگلے الفاظ دیکھیں، کہنے لگے وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. کہنے لگے جناب جو آپ جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں نا، ہم تو دھوکہ ہی دھوکہ لگتا ہے ہمیں، تو اس کے اندر شک پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ بات سچی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ دھوکہ لگتا ہے، ہمیں تو فراڈ لگتا ہے کہ آپ کس طرف بلا رہے ہیں. جو خدا نظر نہیں آتا اس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اور دوسرے بتوں کی عبادت کو آپ چھڑوا رہے ہیں. ہمیں تو بھائی فراڈ ہی لگتا ہے، ہمیں تو دھوکہ لگتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنا صالح علیہ السلام فرمانے لگے، قالا آپ فرمانے لگے یا قوم، تو میں میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کوئی دلیل لے کے آیا ہو، پھر سبحان اللہ، تمہیں جو دھوکہ لگ رہا ہے، تمہیں جو فراڈ لگ رہا ہے، اگر میرے رب نے مجھے کوئی دلیل عطا فرمائی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگلی بات وَآتَانِی مِنْہُ رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رحمت سے نواز دیا ہو، یعنی نبوت عطا فرما دی ہو، اور میں واقعی اگر اللہ کا سچا نبی ہوا، قیامت کے دن تمہارا کیا بنے گا؟ آج تو تمہیں فراڈ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا جی، خیر خائی کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، جس کو آپ سیدھی بات بتائیں گے اس نے سمجھا لے ان کوئی نہ کوئی تمہ ضرور ہونا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو کے چلیں گے نا تو اگلا شک میں پڑ جاتا ہے کہ یار آج دے دور بھی سارے نال اندہ خیر خواہ ہو کے چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے صحیح. ٹھیک ہے جی. انہوں کوئی نہ کوئی تمہ ہونا ہے، ویلے دے آ کے یاد کرائے گا، یہ دسے گا صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہی بات انہوں نے کہی. تو آپ فرمانے لگے کہ اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی بھی لے آیا اور واقعی اس نے مجھے اپنی رحمت سے نبوت عطا فرما دی تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟ پھر تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. اور اگلی بات اس سے بڑی بات کی، فرمایا فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، فرمایا کہ اگر میں رب کی نافرمانی کر بیٹھوں اللہ سے مجھے بچائے گا کون؟ میں جو جھوٹ بول دوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور رب نے مجھے نبوت نہیں دی ہے، اتنا بڑا جھوٹ کوئی بولتا ہے؟ تو میں اگر میں اللہ کی نافرمانی کر دوں تو بھائی مجھے رب سے کون بچا سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات کون کر سکتا ہے؟ ہاں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تمہیں سمجھانے کی، میں تو وہ ڈیوٹی دے رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ بھی. ہاں. اور اگلی بات فرمایا فما تزیدوننی غیر تقصیر، فرمایا کہ تم میرا سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو؟ میرا قتل ہی کر سکتے ہو نا، زیادہ سے زیادہ مجھے یہاں سے نکال ہی سکتے ہو نا. یہ تو نبوت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، نبی کے ساتھ یہ 3 حشر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. یا تو نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے، یا نبی کو قید کر دیا جاتا ہے، یا نبی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. یہ 3 کام تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب نبی کے ساتھ یہ تینوں کام ہوتے ہی آ رہے ہیں تو تم نے کون سا نیا کام کرنا ہے؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، زیادہ سے زیادہ تم مجھے نقصان ہی پہنچا سکتے ہو. نقصان کیا ہے؟ یا تو قتل کر دو گے، یا تو یہاں سے نکال دو گے، یا جیل اپنا قید کر دو گے. یہ 3 کام کرو گے نا، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو یہی کام سلسلہ آج بھی چلتا آ رہا ہے. جو صحیح علماء ہے ان کے ساتھ یہ 3 کام ہوں گے، یا تو کسی عالم کو شہید کر دیا جائے گا جو حق بولے گا، یا اس کو مسجد سے فارغ کر دیا جائے گا. اگر بڑا کوئی کام کر بیٹھا تو پھر جیل تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو قتل ہونا، جیل میں جانا اور نکال دیا جانا، یہ تینوں کام نبیوں سے ہوتے، نبیوں کے ساتھ ہوتے آئے ہیں. اور یہ تینوں کام علماء کے ساتھ ہوتے آئے ہیں، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے بھی رہیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.